منزل ہے پاکستان، اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنے آتی ہیں نادیہ عبداللہ، جن کا تعلق کراچی یونیورسٹی سے ہے۔ جناب والا، آج 14 اگست کے دن یہ موضوع سن کر میرا ذہن نہ جانے کیوں ماضی کی جانب پلٹ رہا ہے۔ مجھے وہ منظر دکھنے لگے ہیں کہ جب ایک طرف اپنوں کی لاشیں تھیں تو دوسری طرف انہی لاشوں سے بہنے والے خون کا صلہ پاکستان کی صورت میں ملا۔ نوجوان، بوڑھے، عورتیں، بچے سبھی دیوانہ وار مملکت خداداد کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے اور اس وطن کی مٹی کو ایسے چوما جیسے کھویا ہوا بچہ اس کی ماں کو واپس مل گیا ہو۔ یہ وہ دن تھا جب اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا اور ہر دل سے یہ آواز آتی تھی کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب والا، منزل ہے پاکستان، یہ جذبہ لے کر جب ہم اٹھے تو منزل ہمیں ملی، مگر آج 63 برس گزر جانے کے بعد ہم کھل کر یہ کیوں نہیں کہہ سکتے کہ ہاں ہم بہادر ہیں، بہت خوددار ہیں، بہت سچے ہیں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ جذبوں پر زوال اتر رہا ہے۔ وہ ابھرتا ہوا سورج ڈوبنے کو ہے جس کی وجہ ہماری اپنی بزدلی، عیش پرستی اور خود غرضی ہے۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے ہم وقت و حالات کے بدلنے کا انتظار کرتے ہیں، صرف اپنے ماضی کے کارنامے سنا کر خوش ہوتے ہیں، مگر یہ کوئی کیوں نہیں سوچتا کہ آج کے دور میں کون ٹیپو سلطان بنے گا، کون محمد بن قاسم بن کر ڈاکٹر عافیہ کی آواز پر لبیک کہے گا، کون صلاح الدین ایوبی کی طرح باطل کے دلوں پر ہیبت طاری کرے گا، کون ان 65 کے مجاہدین کی طرح کفار کو جہنم رسید کرے گا۔ جناب والا، ہمیں ضرورت ہے تجدید عہد کی، انہی دنوں کو یاد کر کے دہرانے کی، کیونکہ اس وقت ملک جن حالات اور آفات سے دوچار ہے وہ ہمارے اپنی ہی ان اعمالوں کی سزا ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ تو انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ جناب والا، اپنوں کے اجڑنے پر دکھ اپنوں کو ہی ہوتا ہے۔ میرا مقصد کسی کو مایوسی کا پیغام دینا ہرگز نہیں ہے، بلکہ ہم تو اس قوم کو جگانے اور احساس دلانے کے لیے آئینہ دکھا رہے ہیں، کیونکہ 14 اگست کا دن حقیقت کا ہے اور ہم خوابوں اور خوش فہمیوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں۔ ہم نوجوان نسل کے کاندھوں پر اس وقت سب سے زیادہ ذمہ داری ہے، مگر شاید اس کا ابھی ہمیں احساس نہیں ہے۔ ہمارے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان انہی گوروں کے دیس بھاگتے ہیں جنہوں نے ہماری آزادی سلب کر لی تھی۔ امن کی آشا کے نام پر نظریہ پاکستان کی تضلیل، ایوان اقتدار میں بانی پاکستان کی ثانوی حیثیت، ہمارا رہن سہن، ہمارے رسم و رواج سب کچھ تقلید زدہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج اس محبتوں کی سرزمین پر اغیار اپنے ناپاک پنجے گاڑنا چاہتا ہے، مگر آج کے دن ہم پوری پاکستان کی قوم، نوجوان نسل کی طرف سے یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم سبز ہلالی پرچم کی حرمت پر آنچ نہیں آنے دیں گے، اس خوبصورت سرزمین کو ناپاک ہونے نہیں دیں گے۔ اسلام کے نام پر حاصل کیا ہوا یہ ملک صرف اسلام کا مضبوط قلعہ ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مشکلات سے لڑنے کی توفیق عطا فرمائے اور حوصلہ عطا فرمائے۔ بس جذبوں میں صداقت کی ضرورت ہے، وگرنہ ہمارا تو خمیر ہی ناہمواریوں اور مشکلات سے بنا ہے۔ مشکلات تو ہمیں کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں، برق تو ہمارے نخل کو ہرا کرتی ہے، اور یہ دن شرمندہ ہونے کا نہیں، اپنی غلطیوں، کوتاہیوں کو تسلیم کر کے معافی اور توبہ مانگ کر ایک نئے دن کا آغاز کرنے کا ہے۔ پھر اللہ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں، مگر جب قومیں ہی بے حس ہو جائیں تو پھر انقلاب نہیں، عذاب آتے ہیں۔ اپنے پسندیدہ ڈیبیٹر کو ووٹ کرنا چاہیں تو اپنے موبائل کے رائٹ آپشن میں جا کر ڈیبیٹ یعنی DEBATE لکھ کر اسپیس دیجیے، ڈیبیٹر کا نام لکھیے اور 1313 پر سینڈ کر دیجیے۔